ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر قسم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بڑی حدیث ہے۔ دنیا کا بتایا کہ غور سے سنو، خطبہ دیا۔ خطبہ کہتے ہیں جیسے جمعے کے دن دیا جاتا ہے، عربی میں پڑھا جاتا ہے عربی میں، لیکن وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو ترجمہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ سب اس میں رہتی ہیں۔ وہ عربی ہے، یہ اردو میں، وہ عربی میں ہوتا ہے اور یہ اردو میں۔ خطبہ کہتے ہیں وعظ کرنے کو، تقریر کرنے کو بھی خطبہ کہتے ہیں۔ تقریر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ حدیث کی موافق ہوتی ہیں، قرآن حدیث کی مطابق ہوتی ہیں۔ اردو میں ضرور کر کے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ اردو والے ہیں، ہم لوگ سب کے ہندوستان میں سب سے زیادہ اردو چلتی ہے، عربی کوئی جان نہیں سکتا، عربی پڑھیں گے تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے اردو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ لیکن عرب کے اندر اردو نہیں چلتی، عرب میں اردو میں بولو گے تو اپن کو پاگل سمجھتے ہیں، وہاں عربی بولنا پڑے گا، تو بولنا پڑے گی عربی، ہر چیز عربی میں، وہاں عربی ہے کیوں قرآن عربی میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اردو نہیں جانتے، عربی کے اندر، صحابہ بھی عربی کے اندر، صحابیات بھی عربی کے اندر، ہر تمام چیزیں عربی میں تھی۔ ہم ہندوستانی ہیں اس لیے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا گیا ہے تاکہ سمجھ لیں۔ ہم لوگ 24 گھنٹے اردو ہی بولتے ہیں، اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی ملا دیتے ہیں، اور اس کے اردو کے ہندی مل گئی، انگلش ملنے لگی ہے، پتہ نہیں چلتا کیا۔ اس کو فرمایا کہ دیکھو حقیقت جان لو، اور یہ دنیا وقتی اور عارضی طور سے ہے، ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے بنائی ہے اللہ نے، باقی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ جیسا وہ لوگ وقتی عارضی طور سے کہا کہ ارے یار ہمارا گھر ٹوٹ گیا، ہم نے تھوڑے دن کو رکنا ہے، پھر تو ہمارا گھر بن جائے گا تو چلے جائیں گے ہم تمہارے گھر میں، تو کہا کہ یہ رکتے بن ایک وقتی اعتبار سے ایک دن گزارتے ہیں تھوڑے دن کے لیے، باقی ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ ایسی دنیا جو کیا ہے، جھونپڑی کی طرح ہے، تھوڑے دن کے لیے باقی سب چلے جائیں گے۔ کہاں؟ آخرت میں۔ کہاں چلے جائیں؟ مرنے کے بعد سب چلے جائیں گے۔ یہ تو جھونپڑا پورا دنیا، کوئی مکان عالیشان سب دکھنا ہے، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے۔ اصل تو چیز وہ ہے جو آخرت کے اندر ہے۔ آخرت تو فرمایا کہ اصل چیز تو آخرت ہی ہے، جہاں آخرت کے اندر ہر انسان، کیا بار بار سمجھا رہا، اچھی طرح سمجھ لو لوگوں، بار بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا، اچھی طرح سمجھ لو۔ دیکھو کہ جو انسان ذرہ برابر نیکی کر کے آئے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کر کے آئے گا وہ بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کریم میں فرمایا جو انسان رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کی بات کری ہے، بھلائی کری ہے، وہ سب دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کا ترجمہ ہے، کیا کا ترجمہ؟ قرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی کسی سے نیکی اور برائی چھپی نہیں ہوگی، جتنی ہم نے یہاں چھپا کے کری ہے اور جتنے ہم نے برائی کری ہے یا ہم نے رات کے اندھیرے میں کری ہے، دن کو اجالے میں کری ہے، سب کو چھوڑ کے کری ہو، سب کے سامنے کری ہو، وہ سب کے سب سامنے آ جائے گا، وہ سب کے سب سامنے قیامت کے اندر آ جائے، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ہم بے وقوف بن رہے ہیں کہ ہم نے چھپ کے کام کر لیا تو بات چھپ جائے گی۔ دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن مال کے ملک سے نہیں سکتے، اللہ سے کہاں چھپاؤ گے؟ دنیا والوں سے کہ جھوٹ بول جاؤ، جھوٹ بول کے بچ جاؤ۔ چوری کرتے ہیں تو چھپی تو کرتے ہیں، کر لو کتنی کرنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے کیا چھپے گا؟ اللہ سے کچھ نہیں چھپے گا، کوئی بھی چیز نہیں چھپی ہے نہ چھپے سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہیں بھی کوئی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو۔ ہم نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ بتایا تھا کہ
دفعہ جنگل میں گئے، وہاں بکریاں چرانے والا تھا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چراوے کا جو بکریاں چراتا تھا اس کا امتحان لیا۔ کیا لیا؟ امتحان لیا چرواہے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے چرواہے، بکریاں یہ تمہاری ہیں، ان میں سے ایک ہم کو دے دو۔ تو چرواہا کہنے لگا، وہ جانتے نہیں تھا کہ حضرت عمر ہے، وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ چرواہے کہنے لگا کہ صاحب یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو نوکر ہوں، چرانے آتا ہوں پیسوں سے۔ کائے سے؟ پیسوں سے چرانے آتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، تم تو بیچ دو، وہاں جا کے کہتے نا جس کی بکری ہے اس سے جا کے کہتا نا، وہ تو ایک بھیڑیا آیا تھا اور لے گئے۔ کیا آیا تھا؟ بھیڑیا آیا تھا، اور تم تو جا کے کہتے نا۔ وہ چرواہے کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط۔ چرواہا کہنے لگا سنو، ہم یہ کہہ تو دیں گے لیکن جس کی بکری ہے اس سے تو کہہ دیں گے، کیا کوئی بھیڑیا لے گیا؟ لیکن سنو تو صحیح، جو مالک ممکن ساری دنیا بنائی ہے وہ ہر جگہ موجود رہتا ہے، ہر جگہ وہ دیکھتا ہے، ہم اس سے کیا کہیں گے؟ وہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کیا کہنے لگا وہ بکری چرانے والا کہنے لگا حضرت عمر سے، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ حدیث کے اندر لکھا خدا بار ہے، عربی میں آیا ہے فائن اللہ فائن اللہ، وہ بکری چرانے والا کہتا ہے اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کہاں چلے؟ اللہ تو دیکھ امتحان لیا۔ بکریاں چرانے والے کا ایمان اتنا مضبوط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے تھے، جس محنت کو لے کر آئے تھے، جس قرآن کو لے کر آئے تھے، وہ لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں میں ایمان آ گیا، لوگوں میں ایمان آ گیا۔ میرے بھائیوں، ایسا ایمان بناؤ، کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو، چاہے جیب کا چلا جائے اور چاہے سونا نہیں ہیرا رکھا ہو، ہمیں ایسے مال کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک انسان تھا 80 سال کا تھا، کتنی سال ہو چکی تھی؟ 80، تو 82 سال کی اس کی عمر ہو چکی تھی، اور وہ گانے گایا کرتا تھا۔ کیا گاتا تھا؟ مدینے میں گانے گاتا تھا، اس کی بڑی پیاری آواز تھی، لوگ جب اس کے وہ گانے گاتا لوگ اکٹھے ہو جاتے سنتے، اور جس کو جو پسند آتا، جتنے بھی اپنے جیب میں پیسے ہوتے اس کو دے کے چلے جاتے، اس کا خرچہ چلتا تھا اس کا۔ جب وہ 82 سال کا ہوا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کی آواز میں دم نہیں بچی، آواز میں دم نہیں بچی، غور سے سنو بھائی، کہیں بھی لگے تھے، اس کی آواز میں دم نہیں بچی، ہاتھ پیروں میں دم نہیں بچی، کمانے جانے کو بالکل جب جاتا تو ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، اور آواز نکالتا تو آواز نہیں نکلتی، کیا کریں؟ بھوکوں کے لالے پڑ گئے۔ جو گھر کے سامان تھا وہ ایک ایک کر کے بک گیا، وہ گھر کا سامان ایک ایک کر کے بک گیا، لیکن گھر کی پریشانی دور نہیں ہوئی، گھر میں فاقہ ہونے لگا، کئی دن ہو گئے کھانے کو نصیب نہیں ہوا، کھانے کو نصیب نہیں۔ کیا کرے؟ وہ 82 سال کا بڈھا، مدینے کے اندر ایک جگہ ہے جنت البقیع، کیا نام ہے؟ جنت البقیع، جنت کا حصہ، اس کا جنت کی مٹی ہے، اس کو جنت کا حصہ کہا جاتا ہے، کہ چھوٹی جنت ادھر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن ہے جنت البقیع میں، اور 10 صحابہ، باقی کوئی نہیں ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو صحابہ ان کی قبرستان کے پاس جنت البقیع میں ہے۔ حج کرنے جاؤ گے وہاں، ہم نے تو قرآن میں پڑھا، حدیث میں ہم نے حج کر کے نہیں آئے، لیکن جنت البقیع ایک جگہ کا نام ہے جہاں جنت کی مٹی ہے، جہاں جنت کی بہت بندوبست ہے اس کا، اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، بہت کم لوگ جا پاتے ہیں۔ وہ جنت البقیع میں وہ بڈھا چلا گیا، وہ 82 سال کا بھوکا مر رہا تھا نا، گانے والا، کہاں چلا گیا؟ جنت البقیع میں۔ وہاں جا کے پہنچ کے وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں آرام کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہیں آرام کر رہے تھے سائڈ میں۔ وہ بڈھا وہاں گیا، اور بڈھے نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے سجدے میں گیا اور کہا اے اللہ ساری زندگی ہو گئی مجھے گانا گاتے، کیا وہ ساری زندگی ہو گئی مجھے گانا گاتے، اے اللہ جب تک آواز اچھی تھی، لوگ آتے تھے، سنتے تھے، گانا سنتے تھے اور پیسے دے کے چلے جاتے تھے، میرا خرچہ چلتا تھا، اے اللہ ساری زندگی ہو گئی گناہ کرتے، آج تمہیں بھوکوں کے لالے پڑ گئے، گھر میں کھانے کو بھی نہیں،
اے رحمت للعالمین کہنے لگا وہ، اے رحمت للعالمین، اے سارے جہاں کے مالک، میں تیرے در پہ پہلی بار آیا ہوں، تیرے در پہ پہلی بار آیا ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں کچھ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، سنا یہ ہے کہ تو سب کی سنتا ہے اور سب پہ رحم کرتا ہے اور سب کو معاف کرتا ہے اور سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ اے مالک، پہلی بار آیا ہوں، مجھے کچھ دے دے تاکہ گھر میں کھانے کو ہو جائے۔ یہ دعا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ یہ دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سائر میں سوئے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب میں آئے، خواب آیا اور کہا اے عمر اٹھو، جہاں تم سو رہے ہو اسی سے آگے چل کے سائڈ میں ایک شخص ہے جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے، تم جا کے اس کی مدد کر دو، تم جا کے اس کی مدد کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جلال کے بڑے غصے تھے، گھوڑا چلتا تھا ان کا، کیا چلتا تھا؟ گھوڑا چلتا تھا، ڈائریکٹ ختم، وہاں نہیں تھا رحم کا بھاشن۔ اگر چور ہے تو ڈائریکٹ ہی ہاتھ، کسی کو قتل کرتا ڈائریکٹ گردن ختم، وہاں نہیں چلتا تھا۔ حضرت عمر کا بہانہ مانا کچھ نہیں چلتا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب دیکھا، جیسے اٹھے اور اٹھ کے آئے اور بڈھے کو دیکھا کہاں ہے، دیکھا جنت البقیع کے پاس میں پیڑے لگے، کیا لگے؟ بڑے خوشنما پیڑے لگے، وہ پیڑوں کے بیچ میں مانگ رہا تھا اللہ سے دعا، کیا ہاں پیڑوں کے کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت عمر نے آگے دیکھا کہ آواز تو آ رہی لیکن ہے کہاں؟ حضرت عمر نے ڈھونڈا، دیکھا پیڑے کے اندر ہے، پیڑوں کے اندر ہی ہے، اس کو نکالا، اس کو دیکھا بھائی کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا تھا، وہ پہچانتا حضرت عمر ہے، غصے کے تیز ہے، اس نے دیکھ لیا حضرت عمر آ گئے۔ اس نے کیا کرا؟ اٹھ کے بھاگ دیا، کیا کرا کہ یہ کوڑا ماریں گے، کیا ماریں گے؟ یہ کوڑا ماریں گے۔ جیسے ہی وہ بھاگا تو حضرت عمر نے کہا اے شخص تو پلٹ کے آ، واپس آ، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ شخص سے کیا بولا؟ بڈھا کیا بولا؟ دیکھو ایمان، دیکھو پہلے کیا ایمان کی بات ہے۔ بڈھا بولا تم کون ہو اور تمہیں کس نے مدد کے لیے پہنچایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا جس سے تو نے مانگا ہے اسی نے مجھے مدد کے لیے پہنچایا۔ وہ سمجھ گئے میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے پہنچا دیا۔ پھر وہ آیا حضرت عمر کے پاس اور جیسے مصافحہ کیا، پھر سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے وہ بڈھا پھر کہنے لگا اے اللہ تو نے مدد ایسے شخص سے کی ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ بننے والا ہے، جو پورے مکے کا بادشاہ ہے اور دنیا کا بھی بننے والا ہے، ایسے شخص کو مدد کے لیے پہنچایا ہے۔ میری تو یہ حیثیت ہی نہیں تھی، میری تو یہ حیثیت ہی، میں تو گنہگار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، چلو ہم تم کو پیسے دیے دیتے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ ابھی رک جا، مجھے اللہ سے مانگنے دو۔ وہ بس سجدے میں پھر چلا گیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، بس یہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ بس یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہی سجدے میں انتقال ہو گیا۔ کتنا خوش نصیب انسان، ساری زندگی گناہ کری اور جنت البقیع کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کے قبرستان کے پاس۔ میرے بھائیوں، ایمان ایسا بناؤ، کسی کو برا مت سمجھو، کسی کو برا مت کہو، کسی کو اپنی نگاہ سے برا مت کہو، نہ دیکھو نہ سمجھو، کیا معلوم کس کی اللہ تعالیٰ کب دعا قبول کر لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو جنت پہ پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ایسا بناؤ، ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سے لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ اللہ ہی سے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 10 سال وہ زندہ رہتے، کتنی سال؟ 10 سال وہ زندہ رہ جاتے تو ساری دنیا میں حکومت پھیلتی اسلامی، کیا ہوتی؟ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ صرف 10 سال وہ زندہ رہ جاتے، یہ کافر معافر تو ملتی ہی نہیں، کافر مشرک کس کو کہتے، ختم ہی ہو جاتے سب۔ اتنا جلال تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنا جلال تھا۔ ایمان لانے کے بعد پہلے یہ مسلمان نہیں تھی، مسلمان بعد میں ہوئی، مسلمان بعد۔ تم نے کبھی قصہ سنا ہوگا، وہ بہن کے پاس گئے تھے، قرآن پڑھتے دیکھ لیا، یہ بعد میں ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد میں اتنا پختہ ایمان تھا، اتنا پختہ ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ کتنا بڑا درجہ ہے میرے بھائیو، ایمان کی دولت۔ اس لیے ایمان کی دولت سے اپنے دل میں لگاؤ، اپنے دل میں اتارو، اپنے دماغوں میں اتارو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کے احکامات پر آ جاؤ، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو انشاءاللہ آخرت ہماری کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ